السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک سبسکرائبر نے پوچھا ہے کہ خواب میں دانت ٹوٹے ہوئے دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تو دانتوں سے متعلق بڑی تفصیل ہے، بڑی گہری گفتگو ہے اس سے متعلق کہ اگر کوئی شخص خواب میں دانت کو دیکھے ٹوٹا ہوا تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اہل تعبیر اس کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں۔ تو اس میں بڑی تفصیل ہے، دانتوں سے متعلق دیکھا جاتا ہے کہ کون سے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے دانت ٹوٹے ہیں، آیا کہ سارے دانت ٹوٹے ہیں، کچھ ٹوٹے ہیں، یا اوپر والے ٹوٹے ہیں یا نیچے والے ٹوٹے ہیں، کیونکہ ان سب کی تعبیرات الگ الگ ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص خواب میں اوپر کے دانت ٹوٹے ہوئے دیکھے، ایک طرف کے دانت ٹوٹے ہوئے دیکھے، ایک دانت ٹوٹے ہوئے دیکھے، تو ان سب کی تعبیرات الگ الگ ہیں۔ تو جس نے خواب بتایا تو پھر اس نے تفصیل مکمل نہیں بتائی مجھے۔ بہرحال میں اس کے متعلق تفصیلات سے بتا رہا ہوں۔ تو وہ جو سائل ہے یا جو سائلہ ہے جنہوں نے خواب پوچھا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ پھر اس حساب سے جس طرح جو کنڈیشن جو میں بتاؤں گا، جو حالت ہے ان میں سے جو حالت ان کی ہوئی ہے، انہوں نے جو خواب میں جو حالت دیکھی ہے اپنی، تو وہ اس حساب سے اس کی تعبیر دیکھ لیں، اور ان کی پھر وہی تعبیر ہوگی۔ ورنہ اگر وہ اس کو پورا مکمل تفصیل سے جو ان کی کنڈیشن ہے وہ بتانا چاہتی ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے وائس میسیج کے ذریعے یا کمنٹس میں مجھ سے نمبر لے کے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کر دیں، آپ نے کس کنڈیشن میں خواب دیکھا ہے، تو میں پھر آپ کی تعبیر اسی میں آپ کو وائس میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اور یہاں تفصیل سے میں جواب دے رہا ہوں، تمام کنڈیشنیں ہیں جو دانت کے متعلق بیان ہو سکتی ہیں وہ تمام اس ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں میں، اور بہت تفصیل ہے اس میں، ہو سکتا ہے مجھے 2 ویڈیوز بنانی پڑ جائیں 5-5 منٹ کی، اور یہ سننے کے لائق ہیں۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، خواب میں یہ مسئلہ ہوتا ہے دندان، دال سے آتا ہے، فارسی میں دندان کہتے ہیں، عربی میں سنہ کہتے ہیں دانتوں کو، سنت، اور اردو میں دانت کہتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں دانت اہل خاندان میں سے ہیں، جتنے دانت ہیں یہ تمام خواب میں دیکھنا ہے، اہل خاندان کو دیکھنا ہے، گویا ایسا ہے یہ۔ اوپر کے دانت نر پر دلیل ہے، نیچے کے دانت مادہ پہ دلیل ہے، یعنی اوپر والے جتنے دانت ہیں یہ سب نر پر، اور نیچے والے جتنے دانت ہیں سب مادہ پہ دلیل ہے۔ اور اگلے دانت فرزند اور بھائیوں اور بہنوں یا باپ اور ماں پر دلیل ہے۔ یہ جو اگلے دانت ہیں یہ دانت فرزند، بیٹے، بھائی، بہنیں، باپ اور ماں پر دلیل ہے، یہ اگلے دانت۔ اور پہلو کے دانت، اس طرف کے جو دانت ہیں چاچا زاد، چاچا اور چاچا زاد ماموں پر دلیل ہے۔ اور پچھلے دانت جو پیچھے کے دانت ہیں سارے، اس طرف سے بھی اس طرف سے پیچھے کے دانت، جو پچھلے دانت دور کی خوشیوں پہ دلیل ہے۔ اور دانتوں کی سفیدی، پاکیزگی، اہل بیت کی قوت اور مرتبے پہ دلیل ہے، یعنی صاحب خواب کے اہل خانہ کی اگر دانتوں کی سفیدی دیکھ رہا ہے ساتھ میں، وہ یہ اہل بیت کی قوت اور مرتبے پہ دلیل ہے۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اگلے دانت جو دائیں طرف ہیں اس کے باپ اور خوشیوں پر دلیل ہے، اور جو بائیں طرف ہے مادر اور مادر کی خوشیوں پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے اگلے دانت ہلتے ہیں، اس جماعت سے جس کا اوپر بیان ہوا ہے ایک شخص بیمار ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اوپر کے دانت ہلتے ہیں، تو اوپر جو اشخاص میں نے بیان کیے ہیں، جو کنڈیشنیں بیان کی ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بیمار ہوگا یہ خواب میں اگر اپنے دانت کو ہلتا ہوا دیکھتا ہے اوپر کی طرف کے۔ پھر اس میں دوسرے معبر حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے اگلے دانت ہتھیلی پر یا گود یا زمین پر گرے اور خاک آلود نہیں ہوئے ہیں، تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند یا بھائی یا بہن آئیں گی۔ اور اگر دیکھے کہ دانت خاک میں گرے یا ضائع ہوئے ہیں، دلیل ہے کہ ان میں سے جن کا ذکر ہوا ہے کوئی ایک مرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت ٹوٹے یا بوسیدہ ہوئے ہیں، دلیل ہے کہ بیان کردہ لوگوں میں سے ایک پر آفت آئے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے اگلے دانت کوفتہ ہوئے ہیں، تو دلیل ہے کہ اس کی ایسوں سے دشمنی ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ دانتوں میں سے ایک کو اکھاڑا ہے، تو دلیل ہے کہ وہ جماعت کو سخت برا کہے گی اور اس سے مفارقت تلاش کرے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے اگلے دانت زیادہ ہو گئے ہیں، دلیل ہے ان کی خوشیوں میں سے ایک راحت اور خوشی میں ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانتوں کے پہلو میں ایک اور اگا ہے اور نیچے کا ہے تو لڑکی آئے گی، اور اگر اوپر کا ہے تو لڑکا آئے گا۔ یہ دانتوں سے متعلق چونکہ تفصیل ہے اور بہت زیادہ تفصیل ہے، میں اس کو مختصر نہیں کر سکتا۔ معبرین کی مختلف رائیں اور تفصیل کے ساتھ رائیں کہ میں خالی خاص ایک کر کے بیان کر دوں، کیونکہ اس میں لوگ مختلف حالتوں میں خواب دیکھتے ہیں دانتوں سے متعلق۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے اوپر کے دانت اکھاڑا ہے، تو دلیل ہے اپنے تاوان میں مذکورہ بلا خوشیوں سے لے لے گا۔
اپنی خوشیاں لے گا اپنے اہل سے، اور دیکھے کہ تمام دانت گرے اور فوراً ظاہر ہوئے ہیں، یہ اہل خاندان کی ہلاکت پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت ہتھیلی یا گود میں گرے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا خاندان زیادہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے تمام دانت نیچے کی طرف ہیں، اور اگر خواب میں دیکھنے والا اہل اسلام میں سے تو خیر اور نیکی پر دلیل ہے، اور اگر اہل شر سے ہے تو شر اور فساد پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت چاندی کے ہیں یا کانچ یا ٹھیکری کے ہیں تو یہ اس کی ہلاکت پر دلیل ہے۔ اور اہل تعبیر نے بیان کیا دانتوں کا گرنا قرض کو ادا کرنا ہے، اور بعض کہتے ہیں لڑائی اور جھگڑے پر دلیل ہے۔ یہ دو باتیں بھی الگ معبرین ہیں، ان کے نام نہیں ذکر ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ دانتوں کا گرنا قرض کو ادا کرنا ہوگا، یا پھر اس کے لڑائی اور جھگڑے پر دلیل ہے۔ اس میں اب تیسرے معبر حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا کہ اوپر کے دانت جو آنکھ کے مقابل ہیں دلیل اولاد نر پر ہے، اور نیچے کے دانت اولاد مادہ پر ہیں۔ اور اگر دیکھے تمام دانت گود میں پڑے ہیں اور اس نے سب ہاتھ کی ہتھیلی میں لیے ہیں، دلیل ہے کہ اس نے اپنی خوشی کو جمع کرے گا اور ان کو جدا نہ ہونے دے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانتوں سے خوشبو آتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی خوشی، اس کی تعریف، اس کی خواہش اس کی تعریف کرے گی، اور اس کے خلاف دیکھے تو اس کی غیبت کرے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت دور کرتے ہیں تو غم ہو، اگر وہ دیکھے اس کے دانت بہت زیادہ درد کر رہے ہیں تو یہ اس کے غم پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے اس کے دانت زرد ہیں تو دلیل ہے جو شخص ان کی طرف منسوب ہے بیمار ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت سیاہ ہو گئے ہیں تو دلیل ہے غم پہنچے گا۔ دانت گرے ہیں اور پتھر کا ٹکڑا باندھا ہے تو دلیل ہے اس کی عمر دراز ہوگی، اور اس کی خواہش اس کے سامنے قبر میں جائے گی۔ پھر اس میں مختلف معبرین، 6-7 معبرین کی میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور ویڈیو میں بھی ماشاءاللہ بہت ٹائم ہو گیا، 7 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے۔ پھر اس میں حضرت جابر مغربی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے دانت در کرتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑتا ہے اور دونوں ہتھیلیوں میں لیتا ہے، دلیل ہے کہ بہت سا مال پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی کے منہ سے خون آلود دانت ہاتھ میں پکڑے ہیں، دلیل ہے جس کے دانت پکڑے ہیں اس کو نفع ہوگا لیکن اس کو مصیبت پہنچے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے بعض دانت ظاہر ہے، دلیل ہے کہ بعض خواہش سفر کو جائے گی اور سلامتی سے واپس آئے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے تمام دانت زبان کے درمیان جمع ہیں اور پھر سب اپنی جگہ پر جا لگے ہیں تو دلیل ہے اپنی خوشیوں سے شکی ہوگا۔ اچھا، اس میں حضرت دانیال علیہ السلام پہلے معبر سب سے بڑے، اس کے بعد دوسرے معبر، اور یہ آخری پیغام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خواب میں دانتوں کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے، یعنی 6 وجہ ہو سکتی ہیں خواب میں دانتوں کو دیکھنے کی۔ اول اہل بیت، اس کا گھرانہ پورا، اس کا خاندان پورا۔ نمبر 2 مال، اس کے ساری دولت۔ نمبر 3 منفعت یعنی فائدہ پہنچنا اس کو۔ نمبر 4 غم، پریشانی، مصیبت۔ نمبر 5 مفارت۔ نمبر 6 ضرر و نقصان۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 6 وجوہات ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دانتوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ دانتوں سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کر دی۔ خواب میں دانتوں کو دیکھنا کیسا ہے اور اس کی کیا کیا حالتیں ہو سکتی ہیں اور کس کس حالتوں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ تو میں خواب بتاتا ہوں آپ کو۔ اس میں آپ کے لیے ایک اور فائدہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے کوئی خواب پوچھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تعبیر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اصلاح بھی بتا دیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس سے مراد مصیبت ہوتی ہے، آفت ہوتی ہے، یا کوئی تنگی آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم اس کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں اسی وقت، کہ ہم اس کو ساتھ میں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے کس میں بھلائی ہے، اس کو کیا کام فوراً کر لینا چاہیے کہ وہ اس آفت سے محفوظ ہو جائے گا جو اس کے اوپر آنے والی ہے، جو اس کے اوپر سوار ہونے والی ہے۔ تو ہم ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں خواب بتانے کا آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت اگر اس خواب کے ذریعے آ رہی ہوگی، وہ ہم تک آپ نے بتایا ہوگا، تو ہم آپ کو اس مصیبت سے، اس آفت سے اللہ کے حکم سے ضرور کوشش کریں گے کہ محفوظ رکھیں۔ جب اللہ اشارہ دے رہا ہے اس کے لیے محفوظ ہونے کے لیے، ہماری بھی بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس آفت سے، اس مصیبت سے جس طریقے سے ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث میں جو طریقے بتائے گئے ہیں، ہم اس طریقے سے آپ کو محفوظ کر سکیں اور محفوظ رکھ سکیں۔ اور یہی ہمارا مقصد اور مدعا ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہے، ان کو مصیبتوں سے، آفتوں سے نکالنا، اور جو آ رہی ہیں ان پر جو آگاہی مل رہی ہے ان کو اس کی طرف ان کی رغبت دلانا، اور ان کو بتانا کہ خوشی ہو یا غم ہو اپنے رب کا ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے غفلت نہ کریں، ہر حال میں اس کا
شکر ادا کرتے رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔